علامہ اقبال کی ایک خوبصورت نظم سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا، تقریباً ہر ایک نے سنی ہوگی۔ یہ وہی نظم ہے جب 1984 میں ہندوستان کا خلائی مشن راکیش شرما خلا کے اندر گیا تو اس وقت کے وزیر اعظم اندرا گاندھی نے اسے پوچھا تھا کہ یہ بتاؤ کہ خلا سے ہندوستان کیسا لگ رہا ہے، تو اس نے فرط جذبات میں یہ کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا۔ یہ نظم دراصل 1904 میں لکھی گئی تھی کہ لکھنے کا بھی عجیب معاملہ تھا۔ لالا ہردیال سنگھ ایک نیشنلسٹ ہندوستانی تھا جو ان دنوں گورنمنٹ کالج لاہور میں پڑھ رہا تھا۔ علامہ اقبال اس وقت گورنمنٹ کالج میں بطور استاد کام کر رہے تھے۔ وہ اکثر علامہ اقبال کے پاس آیا کرتا تھا اور مختلف موضوعات پر بات چیت رہتی تھی۔ لاہور میں ایک ہی تفریحی کلب وائی ایم سی اے تھا۔ وائی ایم سی اے کے کلب کے سیکرٹری سے لالا ہردیال کا جھگڑا ہوا اور بات بڑھ گئی۔ بہت سے دوسرے نوجوان بھی اس میں کود پڑے اور انہوں نے اس کلب کا بائیکاٹ کر کے راتوں رات انڈین نیشنل ایسوسی ایشن کلب کی بنیاد رکھی، اور اس کلب کی بنیاد کے طور پر یہ تمام لوگ صبح 10 بجے علامہ اقبال کے پاس پہنچے اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ اس کلب کی ابتدائی تقریب میں آئیں گے، اور اس تقریب میں نہ صرف آئیں گے بلکہ خطاب بھی کریں گے۔ علامہ اقبال نے آنے کی حامی بھر دی، اور جب علامہ اقبال شام 4 بجے وہاں پہنچے تو وہاں پر ایک فرط جذبات میں اپنی یہ نظم ترنم کے ساتھ پڑھی: سارے جہاں سے اچھا ہندوستاں ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستہ ہمارا۔ تو پوری محفل کے اندر ایک سما بن گیا۔ اب کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ نظم کب لکھی گئی، کیونکہ علامہ اقبال کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگوں کو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا۔ علامہ اقبال پڑھتے جا رہے تھے، اسی محفل میں کشمیر سے ایک نوجوان صاحبزادہ محمد عمر وہاں پہ موجود تھے۔ وہ بھی علامہ اقبال کی اکثر محافل میں جایا کرتے تھے اور وہاں انہیں بھی سیکھنے کا بہت سا موقع ملتا تھا۔ علامہ اقبال کو ان سے بڑا پیار تھا۔ جیسے جیسے علامہ اقبال یہ نظم پڑھتے جا رہے تھے اور وہ تیزی سے لکھتے جا رہے تھے، خیر یہ نظم ختم ہوئی، جلسہ ختم ہوا، لوگ ادھر ادھر ہو گئے۔ صاحبزادہ عمر بھی اپنے ہاسٹل میں چلے گئے، اور ہاسٹل میں جاتے ہی انہوں نے اس نظم کو نیٹ کیا، صحیح طور پر لکھا، اور لکھ کر لکھنؤ سے مولوی عبد الحلیم شرر اتحاد رسالہ نکالا کرتے تھے، جس میں ہندو مسلم اتحاد کے بڑے چرچے ہوا کرتے تھے اور بڑے مباحث ہوا کرتے تھے۔ بڑا ایک ماحول اس رسالے کے اندر تھا۔ وہاں پر وہاں پر یہ نظم بھجوا دی کہ وہاں سے شائع ہوگی اور میرا نام بھی رسالے میں آ جائے گا۔ اب علامہ اقبال کو اس چیز کی بالکل خبر نہیں تھی کچھ عرصے، اور یہ بڑے انتظار میں تھے کہ یہ نظم وہاں سے شائع ہو اور میں یہ نظم لے کر علامہ اقبال کی خدمت میں پہنچوں کہ یہ نظم میں نے شائع کروا دی ہے اور علامہ اقبال میری اس خدمت سے بہت خوش ہوں گے۔ انتظار ہوتا رہا، وقت گزرتا گیا، اتنے میں نظم شائع ہوئی، لیکن اس میں قطعی طور پر صاحبزادہ محمد عمر کا نام شائع نہیں کیا گیا۔ نظم شائع ہوئی جب، تو اس نظم میں صاحبزادہ محمد عمر نے لکھتے وقت بے شمار غلطیاں کی، جو سنتے وقت ان کو بالکل قطعی طور پر اندازہ نہیں ہوا کہ وہ کیا لکھ رہے ہیں۔ نظم جب شائع ہو چکی تو نظم کے اندر بے شمار غلطیاں تھیں، ہر طرف ایک بحث و مباحثے کا ماحول بن گیا، اور اسی نظم کے متن کو اٹھا کر مولانا حسن موہانی نے اپنے رسالے اردو معلیٰ میں لکھ کر ایک بڑا تفصیلی مضمون لکھ دیا اور اہل پنجاب کو مختلف مغلظات سے نوازا، اور ان پہ بڑے بڑے کہا کہ یہ دیکھیے کہ کیا زباں ہے، کیا زباں استعمال ہوئی ہے، بیر کیا ہے، فلاں کیا ہے، بہت جتنے بھی وہ اس وقت کی مروجہ، یوں سمجھ لیجیے کہ جو مغلظات تھی وہ انہوں نے اس کے اندر لکھ دی۔ جیسے ہی یہ وہاں پر یہ رسالہ لے کر علامہ اقبال کے گھر پہنچے، علامہ اقبال اس وقت گھر میں رہتے تھے،
وہ بہت سے احباب بیٹھے تھے، ان کو بالکل پتہ نہیں تھا صاحبزادہ عمر وہاں پہ رسالہ لے کر جب پہنچے تو آگے ماحول بہت گرم تھا، علامہ اقبال کا چہرہ سرخ تھا، مختلف باتیں ہو رہی تھی، احباب بھی سر جھکائے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کسی سے پوچھا کہ آخر معاملہ کیا ہے کہ علامہ اقبال آج اتنے غصے میں کیوں ہیں؟ تو کسی نے بتایا کہ کسی نے بغیر پوچھے علامہ اقبال کی وہ نظم جو انہوں نے کلب کے جلسے میں پڑھی تھی، بغیر پوچھے شائع کروا دی گئی ہے، اور اس کے اندر بہت سی غلطیاں ہیں۔ شائع ہوتے ہی حسرت مہانی نے اس نظم پر ایک تفصیلی مضمون لکھ دیا گیا ہے اور بہت سی اعتراضات اس کے اندر اٹھائے ہیں، اور علامہ اقبال اس پہ رنجیدہ ہیں اور بہت غصے پہ ہیں۔ وہاں پہ یہی معاملہ چل رہا تھا، اب ان پہ کھٹکا کہ یہ کام تو سارا میں نے کیا ہوا ہے، لہٰذا یہ چپکے سے بیٹھ گئے۔ وہاں پہ یہ تجویز پیش کی گئی کہ آخر اس بندے کو تلاش کیا جائے کہ یہ نظم کس نے بھیجی ہے، اور جس نے بھیجی ہے اس کو پھر یہ سبق سکھایا جائے۔ اور صاحبزادہ محمد عمر یہ سنتے ہی بالکل ڈر گئے اور ڈر کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک اور نوجوان وہاں پر جو اسلامیہ کالج لاہور میں زیر تعلیم تھا، اس نے یہ تجویز پیش کی کہ آپ کو یہ مدعا کہاں سے ملے گا؟ اس کا حل یہ ہے، علامہ آپ ایک خط مولانا عبدالحلیم شرر کو لکھیے اور ان سے استفسار کیجئے کہ یہ نظم آپ کو کس کے توسل سے ملی ہے اور کہاں سے ملی ہے۔ آخر یہ خط لکھا گیا، اور خط لکھتے ہی یہ جو صاحبزادہ محمد عمر تھے یہ اندر سے کانپ رہے تھے کہ اب معاملہ سارا کھل جائے گا۔ لہٰذا جب وہ اٹھنے لگے تو کیونکہ ان کے ہاسٹل کے وہ اس وقت رنگ محل کے نزدیک ان کا ہاسٹل تھا، اور رنگ محل کے نزدیک ڈاکخانہ تھا، باٹی گیٹ سے رنگ محل یہ اسی نوجوان نے جانا تھا، لہٰذا وہ خط انہیں ہی دے دیا گیا کہ آپ اسے پوسٹ کریں۔ راستے میں جاتے ہوئے ان کو سو خیال آئے کہ میں اس خط کو پوسٹ نہ کروں، یا اس خط کی بیک پہ یہ لکھ دوں کہ اس کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مختلف خیالات اس کے ذہن میں آتے رہے لیکن کسی پہ اکتفا نہ کیا۔ آخر یہ تجویز آئی اور انہوں نے سچ عبدالحلیم شرر کو لکھ دیا کہ بھائی یہ خط اس پہ لکھ دیں، اور علامہ اقبال کو جب یہ خط لکھیں تو انہیں کہیں کہ میرا نام اس پہ ظاہر نہ کریں، اگر آپ نے مجھے ظاہر کیا تو علامہ مجھ سے خفا ہوں گے، وہ مجھ سے بڑا ان کا ایک تعلق ہے، محبت کا رشتہ ہے، وہ مجھ سے خفا ہوں گے۔ اور یہ خط 2 خط جو ہے انہوں نے اسی ڈاکخانے کے اندر ڈال دیے۔ خط ڈالنے کے بعد کچھ عرصے کے بعد مولوی عبدالحلیم شرر کا ایک خط علامہ اقبال کو موصول ہوتا ہے، جس میں لکھا گیا تھا کہ یہ نظم لاہور کے کسی نوجوان نے بھیجی تھی، مجھے اس کا نام یاد نہیں ہے، میں نے اصل مسودہ تلاش کرنے کی بہت کوشش کی ہے، وہ مسودہ مجھے مل نہ سکا۔ اس پر مولوی محمد عمر بہت خوش ہوئے اور معاملہ ٹل گیا، لیکن معاملہ ٹلا نہیں۔ اس کے بعد ایک مزید بحث چھڑ گئی، ادھر مخزن کے اندر معاذ گرم ہو گیا، ادھر اردو معلّہ کے اندر مضامین آنے لگے، یو پی اور پنجاب کے درمیان ایک بڑی جنگ چھڑ گئی۔ یہ کافی عرصہ یہ سلسلہ چلتا رہا، اس جنگ میں نہ کوئی جیتا نہ کوئی ہارا۔ علامہ اقبال بعد میں یورپ چلے گئے، یورپ جانے کے بعد جب وہ تعلیم سے واپس آئے تو علامہ اقبال 1921 میں جب کشمیر گئے، سری نگر پہنچے تو ان کے ساتھ مولوی احمد دین بھی تھے، منشی نور الہی بھی تھے۔ یہ لوگ ایک دن بوٹ ہاؤس کے اندر سارے تشریف فرما تھے، تو وہاں سے ایک کشتی گزری جس کو مقامی زبان میں شکارہ کہا جاتا ہے۔ اس شکارے کے اندر کچھ نوجوان بچے بیٹھے ہوئے تھے، بلکہ چھوٹے چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے تھے، کم عمر بچے بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ بڑی اونچی آواز میں یہ نظم گنگنا رہے تھے، گا رہے تھے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلیں ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا۔ تو علامہ اقبال بھی فرط جذبات میں اسی نظم کو گنگنانے لگے، اور پھر ایک دم چونک ہوئے، یار یہ نظم دیکھو کن حالات میں لکھی گئی، کہاں کن مراحل سے گزری، کیا کیا اس پہ مباحث ہوئے، کیا کیا بحثیں چھڑی، مخزن کے اندر مضامین لکھے گئے، اردو معلّہ کے اندر مضامین لکھے گئے، اتحاد کے اندر یہ شائع ہوتی رہی، ایک بحث کا سلسلہ ہوا، لیکن ابھی تک بندے کا پتہ نہیں چلا کہ وہ بندہ کون تھا۔ دوران نور الہی نے صاحبزادہ محمد عمر کی طرف دیکھا، کنکھیوں سے دیکھا، اور وہ سہم گئے کہ کہیں میرا راز ظاہر نہ ہو جائے۔ آخر منشی نور الہی نے بتا ہی دیا کہ یہ ساری کارستانی اسی نوجوان کی ہے جو آپ کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے،
اس پر ایک کہکا بلند ہوا ہے۔ علامہ اقبال نے بھی ایک زوردار کہکا لگایا اور اس پر ایک خوشگوار ماحول قائم ہوا، اور اس طرح یہ راز اس وقت آشکار ہوا کہ یہ نظم اصل بھیجنے والا کون تھا۔ علامہ اقبال نے اس کو خوب انجوائے کیا، اور اس نوجوان سے، وہ نوجوان نہیں تھا بلکہ جوان تھا، تو اس کو بھی کہا کہ تم نے بھی کیا خوب کہا ہے، اگر اسی وقت بتا دیتے تو یہ معاملہ سارا حل ہو جاتا۔ تو یہ نظم ان حالات میں لکھی گئی، اور یہ ابھی تک ہندوستان کے اندر چپے چپے میں پڑھی بھی جا رہی ہے، گائی بھی جا رہی ہے، سنی بھی جا رہی ہے، اور اس کا چرچا ہر